بعد اہل جہنم کے عذاب میں تخفیف اللہ کے پیغمبر کی شفاعت سے ہو، یہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور یہ سہارا کس چیز پر قائم ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل ہو، مطلق شفاعت۔ خوش نصیب انسان کون ہے؟ فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، وہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے یہ کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، کوئی رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے بلکہ خالصا من قلبہ، اپنے دل سے خالص اور مخلص ہو کر۔ یہ خالص اور مخلص ہونا فہم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کلمے کے لیے اب مخلص کب ہوں گے؟ یہ کلمہ خالص آپ کی زبان پر کب جاری ہوگا؟ جب آپ کو اس کا فہم حاصل ہو اور آپ پورے اخلاص سے اس فہم پر ڈٹ جائیں، جم جائیں، اس کی شفاعت کرو اور کسی کی نہیں۔ یعنی یہ محور نجات ہے، یہ شفاعت جو سب سے بڑا سہارا ہے، یہ شفاعت اس کی اساس یہ کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے دعائیں مستجاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی زندگی میں ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ تم وہ دعا ابھی کر لو، ہم قبول کر لیں گے، جو مانگنا چاہو مانگو۔ قد دعا بھی ہر نبی دعا کر چکا ہے، میری باری آئی، اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا کہ تم بھی ایک دعا کر لو، ہم قبول کر لیں۔ فرمایا کہ میں نے وہ دعا نہیں کی، وہ دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا، بلکہ میں نے دعا کو مؤخر کر، اخرت دعوتی لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے اپنی دعا کو ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے کہ یا اللہ یہ حق میں آج استعمال نہیں کر رہا۔ امت سے محبت تھی نا، حالانکہ بڑے خطرناک اور گمبھیر موقع آئے آپ کی زندگی میں۔ جنگ احد میں آپ نڈھال ہو کر ایک کھائی میں گر گئے، سر زخمی ہے، چہرے سے خون ابل رہے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس وقت نصرت کی دعا کر لیتے، بلکہ طائف کی گھاٹی سب سے مشکل گھاٹی، اتنا پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی آپ پر کہ آپ برداشت نہ کر سکے، جس طرف آپ کا چہرہ تھا اس طرف آپ دوڑ پڑے پتھروں سے بچنے کے لیے، کپڑے سرخ، خون جوتوں میں جمع ہوئے، اتنی پتھروں کی بوچھاڑ آپ پر ہوئی، بھاگتے گئے تاکہ قرن ثعالب مقام پر رکے آ کر۔ اس وقت دعا کر لیتے، مشکل مراحل آئے لیکن نہیں، یہ دعا میں نے ملتوی رکھی، یہ قیامت کے دن کروں گا اپنی امت کو شفاعت کے ذریعے بخشوانے کے لیے اور جنت کے داخلے کے لیے۔ آپ شفاعت کریں گے اور بے تحاشا لوگ آپ کی شفاعت کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدھی امت سے زیادہ کہ آپ شفاعت کریں اور وہ جنت میں جائیں گے، آدھی امت سے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیرنی ربی، مجھے رب تعالیٰ نے اختیار دیا بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعۃ، اختیار دیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے ایک چیز قبول کرو، یا تو ہم آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دیتے، یہ مان لو، یہ شفاعت کو مان لو، دو میں سے ایک بات مان لو، یا اپنی آدھی امت جنت میں لے لو، یا پھر شفاعت کے ذریعے بخشوائے۔ صحابہ نے پوچھا ماذا اخترت یا رسول اللہ، تو آپ نے کیا پسند کیا، کس چیز کو اختیار کیا؟
فرمایا کہ اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو منتخب کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل بشفاعت رجل واحد، یدخل الجنہ بشفاعت رجل واحد اکثر من تمیم، اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک بندے کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جن کی تعداد قبیلہ بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ قبیلہ بنو تمیم کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے دور سے اللہ کے پیغمبر کے دور تک آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے، کیونکہ یہ تمیمی وہ لوگ ہیں جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہیں قیامت تک۔ شافعین کی سردار، اول شافع و مشفع، اس کی شفاعت سے کتنے لوگ جنت میں جائیں؟ مگر اس کی اساس کیا ہے؟ اپنا آپ کو گمراہی سے بچاؤ۔ اس کی اساس یہ نہیں ہے کہ نبی کی شان میں قصیدہ کہہ دو شفاعت مل جائے گی، گھر میں محفل میلاد میں نہ شفاعت مل جائے گی، نہیں، یہ تمہارے اپنے مفروضے ہیں، تمہارے ذہنوں کی اختراع ہے۔ کتاب و سنت نے یہ بات نہیں کی، جو شافع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ بات نہیں بتائی۔ اس نے کیا بتایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ شفاعت انہی کو ملے گی جن کا تعلق اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہو، فہما و عملا و ادراکا و دعوتا، اس کلمے کا خادم بن جائے، اس کا ذکر بھی ہو، اس کا فہم بھی ہو، اس فہم کو عام، اس کلمے کی دعوت، اسے شفاعت ملے گی۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا سہارا ہے شفاعت کا، مگر اساس جو ہے وہ توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اسی توحید کی اساس پر ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال کو شفاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ اساس توحید ہے۔ مثلا قرآن شفاعت کرے گا جو کتاب توحید ہے۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہو۔ تو مانا اخروی کامیابی کے لیے تعلق بالقرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سننا، پڑھنے کا موقع ہو پڑھو، کسی کام میں مشغول ہو قرآن سنو۔ سب سے تیز جو ذریعہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا وہ قرآن سننے کا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا یا سنا کرو، خاموشی اختیار کر لو تاکہ تم پر رحم کیا۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑی قیمتی دولت، یہ تعلق بالقرآن، یہ تعلق جوڑ لو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور بعض صورت، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جن کو زہراوین کہا کہ یہ قرآن کی نور ہے، ہاں جو بندہ کثرت سے یہ صورتیں پڑھے، جب یہ بندہ کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، یہ دو صورتیں آئیں گی اتنی تیز رفتاری سے جیسے بادل چلتے ہیں، اور ایک حدیث ہے پرندوں کے جھنڈ جیسے تیز رفتاری سے چلتے ہیں، اس طرح آئیں گے۔ اور آ کر کیا کریں گی؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تجادلان عن صاحبہما حتی تدخلہ الجنہ، اپنے پڑھنے والے کی سفارش نہیں کریں گی بلکہ جھگڑیں گی، اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر اس کو بخشوائیں گے۔ مگر یہاں اساس یہاں بھی توحید ہے، یہ عمل بہت نافع عمل ہے جو شفاعت کا ذریعہ اور باعث ہو، مگر اخروی کامیابی توحید پر قائم۔ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ آپ سے محبت کا اظہار بھی ہے، اور چونکہ آپ امت کے محسن ہیں
تو آپ کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے. امت کے محسن بڑے کٹھن حالات مکہ کے 13 سال دعوتی ایوانوں میں گزارے اور مدینہ کے 10 سال جہادی میدانوں میں. بڑے خطرناک القاب بھی سنے. کسی نے ساحر کہا, کسی نے مجنون کہا, کسی نے جادوگر کہا, کسی نے عقل و خرد سے محروم کہا, کسی نے شاعر کہا, کسی نے کاہن کہا. بیٹی تک کو نگاہوں کے سامنے شہید کیا گیا. آل یاسر کو تکلیفیں دی گئیں, بلال حبشی کو تکلیفیں دی گئیں. یہ سارے لمحات بڑی تکلیف دہ تھے. مگر جب دنیا سے گئے تو یہ واشگاف اعلان کر کے گئے. مصیبتیں بہت جھیلی لیکن ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء. تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہے. صدمے بہت جھیلے, تکلیفیں بہت جھیلی, مگر بڑی محنت کے ساتھ تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا. تمہاری جھولی خالی نہیں ہے, بلکہ جو چیز تمہیں دے کر جا رہا ہوں, تمہارے ہاتھوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اتنی روشن اور واضح ہے کہ لیلھا کنہارھا, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن, کوئی تاریکی نہیں, کوئی بھاگ. کثرت سے درود پڑھا جائے. اور یہ درود کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح و شام کے اذکار میں 10 بار درود پڑھ دے, 10 بار صبح کو پڑھے, 10 بار شام کو پڑھے, فرمایا کہ ادرک شفاعتی یوم القیامہ, اس بندے کو بھی قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہو. اس بندے کو بھی میری شفاعت حاصل ہو. یہ اذان بھی توحید کی اساس ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید پر ختم ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ. فرمایا جو اذان کو سنے, اذان کا جواب دے اور پھر اذان کی دعا پڑھ لے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. یعنی یہ جواب کیا ہے؟ یہ دعوت تامہ ہے, مکمل دعوت, لا الہ الا اللہ کی مکمل دعوت. اور صلاۃ القائمہ, یہ صلاۃ قائمہ کی دعوت, یہ دعا ہے اذان سننے کی. یہ دعا پڑھ لے, اللہ رب العزت اسے اس دعا کی برکت سے میری شفاعت عطا فرمائے. یہاں بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت جو ہے وہ عقیدہ توحید کے رہین منت, عقیدہ توحید کے رہین منت. یقیناً یہ بشارت ہے اچھا خاتمہ اسی توحید کے فہم پر قائم. یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ہے ہم ثابت قدمی دیں گے. گو ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں, اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر, جس طرف چاہے پھیر دے. لیکن یہاں ثبات قدمی کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وہ وعدہ قول ثابت کی برکت سے, عقیدہ توحید کی برکت سے. کہ جو وضو آپ کرتے ہیں, وضو کی کئی دعائیں ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پوری یہ شہادت ہے اللہ کی توحید, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر وحدہ لا شریک لہ, اسی توحید کی گواہی کی تاکید ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, لا الہ وہی نفی اور الا اللہ اثبات, اور وحدہ لا شریک لہ یہ وحدہ اثبات کی تاکید ہے, اور لا شریک لہ نفی کی تاکید. فرمایا وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھ لو, یہ دعا پڑھ لو, تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. یہ کتنا بابرکت کلمہ, توحید پر مشتمل, کتنی عظیم و شان دعوت توحید, اور خاتمہ خیر پر ہونا. وضو کی ایک اور دعا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا بھی یاد کر لی, یہ بھی مکمل توحید کی گواہی.
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، گواہی ہے توحید کی، استغفار ہے، توبہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھا کرے تو یہ دعا جو ہے ایک بڑی قیمتی دستاویز پر لکھوائی جائے گی، اللہ تعالیٰ لکھوائے گا۔ جب وہ دعا لکھی جائے گی یہ فلاں بندے نے پڑھی تو اللہ اس پر مہر لگا دے، اس کو بند کر کے مہر لگا دے۔ اب وہ مہر جو ہے لم یکسر الا یوم القیامہ، قیامت تک اس کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکے۔ اس میں اشارہ ہے توحید پر خاتمے کا، خیر پر خاتمے کا، یعنی وہ مہر قیامت تک قائم ہے۔ اگر وہ بندہ بیچ میں گمراہ ہوتا تو قیامت تک قائم رہنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس میں ایک نوید مسرت ہے، ایک بشارت ہے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے ایک فہم کے ساتھ ہی اقرار کر لے، اللہ کو اتنی محبت آئے گی، اتنا پیار آئے گا کہ اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ ایک کاغذ پر لکھ کر اسے بند کر کے مہر لگا دے گا۔ اللہ کی مہر کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، قیامت تک یہ نہیں ٹوٹے گی یہ مہر۔ اس بندے کے خیر پر اور توحید پر خیر خاتمے کی بشارت ہے وضو کا عمل۔ تو اس موضوع کو جتنا پھیلائیں گے یہ پھیلتا جائے گا۔ بے تحاشا کتاب و سنت کے نصوص اخروی کامیابی پر منتج ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک اساسی بات آپ کے سامنے پیش کی اور وہ ہے نقطہ توحید، اور باقی سارے اعمال اسی توحید کے تابع ہیں۔ نماز توحید ہے، زکوٰۃ توحید ہے، روزے توحید ہے، حج توحید ہے، جہاد توحید ہے۔ کوئی کلمہ بات ہے ہی توحید کی، بات ہے ہی توحید کی۔ کل مولود یولد للفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ آغاز ہے توحید، انبیاء کی دعوت توحید، وحی کا نزول توحید، جبریل کا بار بار آسمانوں سے آنا توحید کے بیان کے لیے اور توحید کے پیغام کے لیے۔ پورا دین دین توحید۔ اس حقیقت کو سمجھو، صحیح تعلق جوڑو، اور باقی سارے اعمال چونکہ توحید کے تابع ہیں ان کا حق ادا کرو تاکہ اخروی کامیابی کا حصول آسان ہو۔ اور ایسی کوئی بات نہ کرو جو ان بنیادی باتوں کے خلاف ہے۔ کسی کے دل میں عمل کی اہمیت نہیں، کسی کے دل میں اخلاق حسنہ کی اہمیت نہیں، پورا دل ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ پورا داخل ہونا توحید کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پورے سلسلے کو ایک عمارت سے تشبیہ دی۔ مسجد آپ نے بنائی، پہلے بنیادیں آپ نے قائم، آپ کو علم ہوگا کہ یہ مسجد آگے چل کر ہم بڑھائیں گے، 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ، اس کے مطابق آپ نے سریا اور سیمنٹ سے بنیادوں کو بھر دیا۔ یہ بنیادوں کی قوت ہے، یہ منزلہ توحید ہے، اساس۔ پھر آپ نے اوپر دیواریں کھڑی کی، چھت بنائے، 1 منزل 2 منزل 3 منزل، عمارت اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ عمل ہے، جتنا ہی بنیاد مضبوط ہوگی عمل عمارت اوپر جائے گی۔ جس قدر آپ کا عقیدہ ٹھوس اور مضبوط ہے عمل آپ کا اونچا جائے گا، آسمانوں سے باتیں کرے گا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء اور تؤتی اکلها کل حین۔ بنیادیں بن گئی، 3-4 منزلیں آپ نے بنا دی، ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ نہیں جی، یہ عمارت آنکھوں کو بھا نہیں رہی، اب یہ ٹائلیں لگاؤ، رنگ روغن کرو، خوبصورتی۔ فرماتے ہیں کہ بنیاد منزل عقیدہ توحید، عمارت کی بلندی یہ عمل صالح ہے، اور یہ زینت خوبصورتی اخلاق حسنہ۔ ایک بلڈنگ کی تکمیل ان 3 چیزوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایمان بھی ایک عمارت کی طرح، ایک حدیث میں دین اسلام کو ایک عمارت بھی قرار دیا گیا، تو اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ ابن قیم نے دوسری مثال کھجور کے درخت کی دی۔
کھجور کے درخت کی جڑیں بڑی گہری ہوتی، بڑی ٹھوس اور مضبوط، سب سے مضبوط جڑیں کھجور کے درخت کی، اس لیے تنا اس کے اوپر جا رہا ہے، بلند بلند و بالا۔ تو یہ جڑیں بمنزلہ عقیدہ اور درخت کی بلندی بمنزلہ عمل، اور اگر تنا بھی ہو، پتے بھی ہوں، جڑیں بھی ہوں، پھل نہ ہو، وہ کارآمد ہوگا؟ یہ پھل، یہ مٹھاس، یہ بندے کی مٹھاس بمنزلہ اخلاق حسن۔ تو کبھی کسی چیز کی قیمت کم نہ کرو، ٹھیک ہے اساس توحید ہے، محور نجات توحید ہے، لیکن عمل کی اہمیت، اخلاق حسنہ کی اہمیت بھی پہچانو۔ یہ ساری چیزیں مل کر قیامت کے دن کامیابی کا باعث ہو۔ عقیدہ اگر موجود ہے، عمل میں کمی کوتاہی ہو، سزا مل سکتی ہے، عذاب مل سکتا ہے۔ بعض وقت عمل بھی ہو، اخلاق میں کمی کوتاہی ہو، پھر بھی عذاب مل سکتا ہے، جس کی دلیل وہ عورت ہے جو عمل کرتی تھی، خوب کرتی تھی، لیکن توزی جیرانہ بلسانہا، لوگوں کو دکھ دیتی تھی، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا اور چغلیاں کرنا، الزام تراشیاں کرنا، فہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ عمل کہاں گیا؟ اخلاق نہیں۔ ایک اور عورت عمل میں کوتاہی ہے، سست ہے، سستی ایسی نہیں ہے کہ فرائض کا اہتمام نہ کرے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے مگر کمزوری کی بنا پر نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی۔ اخلاق کی اچھی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، زبان درازی نہیں کی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، نمیمہ نہیں کیا، بہتان تراشی نہیں کی۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنت میں جائے گی۔ تو عمل کی اہمیت کو پہچانو، اخلاق کی اہمیت کو پہچانو، اور یہ دونوں اہمیتیں قائم ہیں لا الہ الا اللہ پر، عقیدے کی اہمیت پر۔ یہ تمام چیزیں ان کا حق ادا کرو، اخروی کامیابی کے لیے ان کا بڑا گہرا کردار ہے۔ تو پھر یہ بات اور پھیل سکتی ہے، وقت کافی ہو چکا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے صحیح دین کا۔ جو کچھ بیان ہوا اس میں جو چیز حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور کوئی چیز اگر غلط ہوئی تو وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ کا دین اس سے بری ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔